کوئی کہ وہ مختصر سی ایسی کارگزاری ہے جو وقت ہم نے ابھی گزارا الحاق کے بعد سے، تو ہمارے اپنے مکتب کے اندر کچھ نہ کچھ تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے ترقی ہونی چاہیے۔ اگر ترقی نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمارا جڑنا، ہمارا جوڑنا اور ہماری یہ سب محنتوں کا کچھ حاصل نہیں آئے گا، اس لیے کہ ترقی مقصود ہے تعلیم اور تربیت میں۔ اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، اور یہ تاریخ رہی ہے کہ حالات کا رخ بدلنے میں علماء کا بڑا کردار رہا ہے، کہ جب علماء اٹھتے ہیں تو ایسی ملکوں کی کارگزاری ہے کہ 6 8 10 فکر مند علماء اٹھے اور انہوں نے پورے ملک کے حالات کو بدل دیا۔ اور حالات بدلتے ہیں فکروں کی بنیاد پر، کہ ہم کو وراثت میں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملا ہے، ایسے ہی وراثت میں ہمیں نبی کا درد بھی ملا ہے، کہ نبی کے دل میں جو امت کا درد تھا، امت کی فکر تھی، امت کی کڑن تھی، کہ آپ کے سینے سے جو آواز ہانڈی کے کھولنے کی طرح آتی تھی، یہ بھی علماء کو وراثت میں ملی ہے۔ کہ آج کے ان حالات کے اندر ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا، کہ کچھ تو اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں، کہ ہمارے اندر وہ فکریں ہو جو نبی والی فکر ہے، وہ درد ہو، وہ تڑپ ہو، وہ کڑن ہو جو نبی والی ہے۔ دیکھو ایک بچہ نا جب اگر آپ کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھ رہا ہے، وہ نورانی قاعدہ یا قرآن لے کر بیٹھ رہا ہے، آپ وہ پڑھ رہا ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، یقین جانو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہم نے روس کے حالات ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، ہاں بغداد کے حالات تاریخ کے اندر ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، کہ اس کے نا جراثیم آج ہمیں اپنے ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ پہلے ایسا تھا جب ہمارے اکابرین علماء، حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ، تقسیم ہند کا جو زمانہ تھا، کہ بھئی اس کے بعد سے لے کے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو یہ چیزیں ڈھکی چھپی تھی اور اندیشے کے درجے میں تھی، لیکن جو اندیشہ ہمارے اکابرین نے آج سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے ظاہر کیے تھے، آج وہ اندیشے پوری طرح کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ برما میں حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا بڑے مجمع سے، حضرت نے کہا تھا کہ اب میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے تم مجھے کوئی بہت بڑا ولی مت سمجھو، میں جو بات تم سے کہنے جا رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح واضح ہے جیسے کہ آسمان پر بادل آ گئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اب چھوٹا سا بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ بارش ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے بادل کو دیکھ کر، ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کو دیکھ کر کہ بارش ہونے والی ہے، تو کوئی اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ کیا بڑی کرامت کر دی ہے، بارش ہونے والی بتا دیا، یعنی کوئی اس کو تعجب نہیں کرے۔ تو بالکل میں بھی جو تم سے بات کہہ رہا ہوں، برما والوں سے کہا تھا کہ آج تم ایسے حالات سے دوچار ہو کہ اگر ضرورت پڑے تمہیں اپنی دکانوں پر تالا لگانے کی تو دکانوں پر تالے لگا دو، ضرورت پڑے ایک وقت کھا کر ایک وقت بھوکا رہنے کی تو ایک وقت کھاؤ ایک وقت بھوکے رہو، ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے گھر کو بیچ دو، اپنے پہننے کے کپڑے بیچ دو تو تم بیچ ڈالو، اور ایک مرتبہ اس دکھیاری امت کی نگیا کو ایک دھکا دے، کہ اگر آج تم نے یہ دھکا نہیں دیے تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہماری نسل ایمان پر باقی رہے گی، ایمان پر باقی رہے گی۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی ادارے سے فیض حاصل کیا ہے، اور ادارے جو چلتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کیسے کیسے مزدور اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں روپیہ دیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اپنے دلوں کی بے چینی، حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کی جو بے چینی تھی کہ رات بھر تڑپنا، بلکنا، کڑنا، راتوں کی نیند کا اڑ جانا، گھنٹوں مراقبے کے اندر بیٹھے رہنا، ایک عجیب و غریب کہ رات کی تنہائی کے اندر کبھی مزاروں پر چلے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے تو پہاڑوں کے اندر جا رہے ہیں،
کئی جو ہے تو کیسی کڑن تھی، یہ کیا تھی بے چینی کہ ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ اللہ ہم سے پوچھے اور اللہ ہم سے سوال کرے گا. یہ جو امت ہے نا، جنہوں نے ہمیں ہر قدم پر عزت دی ہے، جب پہلا قدم ہم نے ادارے کے اندر رکھا ہوگا، مدرسے کے اندر، اس وقت سے لے کے فراغت تک اور فراغت سے بعد سے لے کر آج تک امت نے ہمیں عزت نہیں دی اور امت نے ہماری معاش کا خیال رکھا ہے اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر ہمارے اپنی دین دنیا کا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو روپیے 8 آنے 4 آنے 10 روپیے 50 روپیے 100 روپیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ہم پر لگا ہے. تو یہ جب لگا رہے ہیں تو ہر کوئی جب کسی تجارت کے اندر بھی اگر مال لگاتے ہیں تو فائدے کی امید سے لگاتے ہیں. تو یہ جو ادارے چلتے ہیں، پنپتے ہیں، بڑھتے ہیں، یا اس میں جو تعاون ہوتا ہے، ہر ایک نے تب سے لے کے اب تک کے جو ہمارا تعاون کیا ہے نا، یہ ہم سے نفع کی امید رکھتے ہیں. ایسا سمجھ لو کہ آج یہ وقت ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے کہ آج اگر ہم امت کو کچھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر بہت گھاٹے کا سودا ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. ایک طبقہ تو دنیا کے اندر وہ ہے جس نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا اور وہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ چکا ہے. وہ پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیچھے امت کے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے. تو ٹھیک ہے، وہ دنیا کے اندر ایسا منہمک ہے، اسے آخرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ دنیا کا تو فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے اپنے دل و جان ہیں، اکابرین، علماء، ربانیین، اہل اللہ، کہ انہوں نے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، دنیا سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے. وہ دنیا کی لائن سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی آخرت بنا لی، سنوار لی اور بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں. حضرت حفظ الرحمان صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت پانی پت وہ راجستھان کے پنجاب کے علاقے جہاں ارتداد پھیل رہا تھا، ایک سفر حضرت کا ایسا ہوا کہ 8 دن تک نہ دن میں سوئے ہیں نہ رات میں سوئے. 8 دن رات 8 دن تک مسلسل آپ سفر کرتے رہے. کسی ایک بستی کے اندر ایک بچی کے ارتداد کی اگر خبر پہنچ جاتی تھی، حضرت وہاں بھی سفر کرتے. یعنی ہمارے اکابرین کی یہ مثال ہمارے لیے. تو ایک طبقہ وہ ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کے اندر ایک طبقہ ہے جو اس کے ہاتھ میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو کہ جن کے ہاتھ نہ دین آیا نہ دنیا آیا، کہ بھئی یہاں پر بھی جو ہے تو پریشان حالی کی زندگی گزار کر گئے اور یہاں سے جانے کے بعد جب قبر کے اندر آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی ہمارے ساتھ پریشان. ایک سوال ہمیں اندر سے کھایا جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے سوال کرنے والا. کہ ابھی جو ہے تو 2 مہینے کا عرصہ گزرا، یہ جو عملہ ہمیں طلبہ کی شکل کے اندر ملا ہے نا، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. انہیں ضائع ہونے سے بچائیں. آپ امت کی نسلوں کی فکر کریں گے، اللہ آپ کی فکر کرنے والے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، نصاب کے تعلق سے جس کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہوگا وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. مولانا رضوان صاحب سے بھی، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بات تو انشاءاللہ اور بھی جیسا جس کے ذہن میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے یہاں پوری طرح خلاصہ نہ ہوا ہو، تو جو بھی جس کے ذہن میں ہوگا وہ پوچھ لے. لیکن تربیت کے معاملے کے اب سنتوں کے تعلق سے ایک حدیث پاک جو ہے تو ہماری رہبری کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے سے. کہ جب نصرت بالرعب بثلاثین امیالا، یعنی کہ 30 میل کے فاصلے پر اگر دشمن ہوتا تھا نبی کا تو اس کے دل میں نبی کا ڈر، خوف اور ہیبت پیدا ہو جاتی تھی. 30 میل دور، یعنی 45 کلومیٹر پکڑنا، یعنی کہ 45-50 کلومیٹر اگر دور دشمن ہوتا تھا نبی سے تو وہیں سے اس کا دل کانپنے لگتا تھا، اس کے پیر ڈگمگانے لگتے تھے، وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. علماء نے صاف لکھا ہے کہ نبی کی سنتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، کہ نبی کی سنتوں کو ہم اپنائیں گے، اللہ پاک وہ فضیلت نبی کے امتی کو دے. کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایسے نبی کے امتی سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے جس کی زندگی میں نبی کی سنتیں. اور سنتوں سے نا ہماری تھوڑی غفلت ہو رہی ہے.
بچوں کو صرف سنتیں رٹانا نہیں ہے بلکہ بچوں سے سنتوں پر عمل کروانا ہے. الحمدللہ ایسے ادارے اور ایسے مکاتب چل رہے ہیں. باقاعدہ مکاتب کے اندر سنت طریقے پر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن ڈبے منگا لیں یا کہ ہم فرسان منگا لیں, انہیں سنت طریقے پر کھانا کھلا کر بتلائے, پانی پلا کر بتلائے, سنت لباس اور اس کے فضائل ہے نا, سنت طریقے پر چلنے کا انداز نبی کا کیا تھا, بولنے کا انداز نبی کا کیا تھا. ایک ایک سنت چھوٹی چھوٹی سی کیوں نہ ہو یہ بہت عظیم ہے اور اس میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. مسواک کی سنت ہے, بہت طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. آج تو کئی جلدوں کے اندر کتابیں لکھ دی گئی سائنس اور سنتوں کے نام سے, یعنی کہ سنتوں سے دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں, لیکن ہم نبی سے محبت بچوں کے دلوں میں گھر کریں کہ ایسے بچے ہمارے پاس میں رہیں کہ جو نبی کی سنت میں دیوانے ہوں اور نبی کی محبت میں دیوانے ہوں, نبی کی سنتوں سے ان کو پیار ہو, سنتیں خود اپنی زندگی کے اندر لا کر عملی طور پر بچوں کو بتلائیں. اس لیے ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے, اساتذہ کو چاہیے طلبا کے سامنے بتکلف اللہ والا بنے, وہاں عاجزی انکساری مت کریں. طلبا کے سامنے آپ کے ہاتھ میں تسبیح دکھنی چاہیے, آپ بچوں کو مسواک کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے, آپ بچوں کو سنت طریقے پر کھانا کھاتے ہوئے نظر آنا چاہیے, آپ بچوں کو سنت طریقے پر پانی پیتے ہوئے نظر آنا چاہیے. دیکھو ایک تو خارجی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی علماء پر ہے, جیسے ان حالات کے اندر ہم کیسی کمیٹیاں بنائیں, کیسے نظام بنائیں, کیسے وکلاء کو ہینڈل کریں اور ان حالات کو قابو میں لانے کی کیسی فکریں کریں, یہ تو ایک الگ شعبہ ہے. لیکن جس شعبے سے ہم منسلک ہیں فی الحال کے اندر, اگر ہم ان سنتوں کو یعنی کہ 100% اپنی زندگی اور طلباء کی زندگی میں لانے کی فکر کر لیں گے نا, یوں سمجھ لو کہ ہم نے 90% کام کر لیا. یہ اصل محنت ہے کہ اس پر اگر صحیح معنی کر محنت ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بہت خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے وقت کے اندر کوتاہی ہو. وقت بہت اہم ہے, ایک ایک لمحہ. دیکھو اگر کوئی جج سے آپ ملاقات کرنا چاہ رہے نا, وہ 10 منٹ کے 10,000 روپئے آپ سے لیں. پتہ چلا وقت کی قیمت ہوتی ہے نا, کہ اس نے اپنے وقت کو قیمتی جانا ہے, کہ وہ اگر 10 منٹ صرف آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ 10,000 روپئے لیے بغیر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے پاس جو علم ہے کیا وہ اس کے علم سے کم ہے؟ ہمارے پاس جو علم ہے کیا وہ اس علم سے کم ہے؟ نہیں. ہمارا علم تو تمام علموں کا سردار ہے, کہ ہم نے لیکن اپنے علم کی قیمت نہیں سمجھی, ہم نے اپنے آپ کی قیمت نہیں سمجھی, ہم نے اپنے آپ کی قدر نہیں کی, ہم نے اپنے خود وقت کی قدر نہیں کی. ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے, ہم بڑا سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کرتے ہیں نا روپیے پیسے کو, کہ بھائی مستقبل میں کام آ رہے, کہیں بھی کسی کام میں اس کو ضائع نہیں کر. تو وقت تو اس سے زیادہ قیمتی ہے نا, ہم اپنے وقت کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ کیسے ضائع؟ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی زندگی ہمیں دیکھو, میں ہر ایک سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, کوئی پیر و مرشد نہیں ہوں, لیکن میں اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے بول رہا ہوں. ہمارے آج اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اپنے اکابرین کی سوانح پڑھیں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ان اکابرین کی زندگیوں کو نا روزانہ پڑھیں, اللہ کے واسطے پڑھیں. آپ چند دنوں کے اندر میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی دن سے آپ اپنے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس کریں, کہ ایک ایسی ہمت, ایک ایسا عزم دل کے اندر پیدا ہوگا. اللہ نے بڑی نورانی زندگیاں ہیں, ان کو پڑھنے سے ہمارے اپنی زندگیوں کے اندر نورانیت آئیں گی. ایک عجیب جو حالات آج ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لو کہ تقسیم ہند کے وقت جو حالات تھے اس کا 10% بھی نہیں, اس کا 10% بھی نہیں ہے. حضرت نظام الدین صاحب, امام و خطیب سات رستہ بمبئی, انتقال ہو گیا, اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا, حضرت نے ایک جملہ کہا, اس وقت گجرات کے حالات چل رہے تھے, تو اس وقت حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو تقسیم ہند کے وقت میں ہمارے اپنے ملک پر جو حالات آئے ہیں, کہ اس وقت کے حالات کو اگر آج کے حالات سے تقابل کیا جائے تو یہ حالات 10% بھی نہیں ہے.
کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو یہاں سے جتنے بھی زیادہ مال والے تھے اور جتنے زیادہ علم والے تھے یہ سب کے سب جو ہے تو پڑوسی ملک چلے گئے. اب یہاں بچی کتنے تھے؟ صرف 2 کروڑ کی آبادی تھی اور وہ بھی بالکل پچھڑا ہوا طبقہ تھا. نہ مالی حیثیت سے وہ نمایاں تھے نہ علمی حیثیت سے وہ نمایاں تھے. پھر حکومت کا ان کو کوئی تعاون نہیں تھا. یعنی کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو جنازے 4 بستیوں میں لے کر گھومنا پڑتا تھا, کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا. ایسے حالات سے یہ ملک گزرا ہے. لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیسے پرعزم ہوں گے, ان کی ہمتیں کتنی بلند ہوں گی, انہوں نے قربانیاں کیسی دی ہوں گی اور انہوں نے کیسا فکریں کی ہوں گی کہ اس وقت کے حالات کو, جو 2 کروڑ کی آبادی صرف اس ملک کے اندر بچی تھی, اور آج کے حالات کو اٹھا کر دیکھو تو اتنے سارے مدارس, اتنے سارے مکاتب, اتنے سارے مسلم کالجز, اسکولیں, تنظیمیں, تحریکیں, یعنی کتنا کچھ نہیں کیا اور کہاں تک اس سطح تک پہنچایا ہے. یعنی کہ ہم تو اللہ کے شکر سے اللہ نے ہمیں بہت سارے اسباب دیے ہیں. سیاسی اعتبار سے بھی ہم کل سے آج بہتر ہیں, مالی اعتبار سے بھی ہم کل کے مقابلے میں آج بہتر ہیں, ہم تعداد کے اعتبار سے کل کے مقابلے میں آج بہتر ہیں. یعنی جو ذہنوں کے اندر میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اہل علم بھی مایوسی کے اندر پڑ رہے ہیں. یہ وقت مایوسی کا نہیں ہے, یہ وقت تو ہمیں فکر مند ہونے کا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے کہ پہلے کے بالمقابل آج ہمارے اپنے پاس ہمیں طاقت زیادہ ہے, مال و اسباب زیادہ ہیں. پھر کیا بات ہے کہ تعداد کے بڑھنے کے باوجود, مالیات کے نظام کے بڑھنے کے باوجود, تحریک و تنظیم و مدارس مکاتب کے بڑھنے کے باوجود, پھر کیوں ہم اس قدر قسم پرسی کے عالم میں وقت گزار ہیں؟ بڑا سوال ہے. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندر کے جو فکریں یا ایمان یا یقین یا عمل, اس کی کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمی ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہ چیز محسوس کر رہے ہیں. تو بھائی تھوڑی سی فکر کر لیں کہ جو امانتیں ہمارے پاس میں آ رہی ہیں ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. آپ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے, اللہ آپ کو اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں. ہماری دنیا اور ہماری آخرت سب ان بچوں کے اوپر محمول ہے. یہ جو بچے آ رہے ہیں, لوگ بڑی بڑی امیدیں لگا کر ہمارے پاس میں بھیج ہیں. بستی کے اندر تھوڑا سا ہم تھوڑے سی فکر کر لیں, جہاں بھی ہم بستی کے اندر ہیں, کہ ہم سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جو پورے سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. ابھی ہم نے دیکھ ایک واقعہ پیش آیا, بے شک اس کا تدارک کرنا ہر امتی کا فرض بنتا ہے کہ بھائی اس کا علاج کیا کیا جائے, لیکن ہم اس سے بھی نظر انداز نہیں ہو سکتے کن غلطیوں کی بنیاد پر یہ حالات بنے کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ دوبارہ ہمارے اپنے معاشرے میں, ہماری اپنی سوسائٹی, ہماری اپنی بستی کے اندر نہ ہو. اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی, ہمیں اس کے لیے کچھ جو ہے تو لاہ عمل تیار کرنا ہوگا. اور اس کے لیے نا کہ بھئی احتیاطی پہلو, جیسا بھی مفتی صاحب نے آخر کے اندر جو بات کہی کہ بھئی جو ہے تو اخلاقیات جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے, چاہے طلباء کے ساتھ ہو, چاہے بستی والوں کے ساتھ ہو, چاہے ہمارے اپنے ملک کے اندر رہنے والے برادران وطن کے ساتھ میں, کہ ان کے ساتھ میں تعلقات استوار کرنے میں اب اپنے اخلاق, ہمارے ساتھ میں بہت سارے بیپاریوں سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں, بہت سارے تاجروں سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں, اور بہت سارے یعنی انہیں صحیح دین بتائیں. 8 صحابہ کے سو چین گئے, اتنے سنتے نا حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر بیانات کے اندر آپ پڑھیں گے خطبات علیمیہ کے اندر 8 جلدوں میں, وہ بھی لے کر پڑھیں حضرت علیمیہ کے بیانات. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے تیار کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, وقت بہت زیادہ ہو گیا. اور اب دیکھو ایک تعاون کے سلسلے میں جیسا کہ بھائی الحمدللہ ادارے کی جانب سے تو کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہے نا. ہم نے جب پہلے ہی دن جب مشورہ کیے کہ مکاتب کے شروع کرنے کا, تو ہماری نیتیں, ارادے, عزائم اور ذمہ داروں کے لیے ہیں کہ ہم جو ہے تو اقتصادی اعتبار سے علماء اور حفاظ کے طبقے کو کس طرح مضبوط کریں, اور اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ہیں کہ بھائی تعاون آج کی تاریخ میں جو ہو رہا ہے